الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی قیمتی فرمان ہے یہ، جس میں ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے حضور سے ایک سوال کیا تھا، اور بڑا عجیب سوال اور بہت بہترین سوال. صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف سوالات کیا کرتے تھے، اور ایسے سوالات ہوتے تھے جس کی بنا پر جو جوابات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کے اندر پوری امت کا فائدہ چھپا ہوتا ہے. تو بڑا قیمتی سوال کیا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت یہ بکریاں چرا رہے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ حضور مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو اپنی بکریوں کو وہی چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور بڑے کمالات، اخلاق اور مختلف فضائل ان کے متعلق وارد ہوئے ہیں احادیث کے اندر. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے اندر بہت زیادہ تھا. آپ کے ادب کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرما ہے اور وہ آپ کی سواری کی نکیل پکڑ کر سواری کو چلا رہے تھے۔ راستے میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا کہ میں اتر جاتا ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے سواری رسول اللہ کی ہو اور اس کے اوپر ایک غلام سوار ہو جائے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یعنی آپ کی سواری پر اور آپ کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور وہ ادب تھا اتنا۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کا حکم ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹھے، ورنہ تیار نہیں تھے کہ حضور کی مبارک جگہ کے اوپر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور صحابہ کی عظمت تھی جو ان کے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق موجود تھی۔ تو یہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نجات کیسے ملے گی؟ من نجا، نجات کا راستہ کون سا؟ اور یہ معمولی سوال نہیں، یہ بہت بڑا سوال۔ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے سخت ترین حالات سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی تکلیفوں سے اور دنیا میں آنے والی مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی؟ اس میں سب کچھ آ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی آفتوں اور مصیبتوں سے چھٹکارے کا راستہ کون سا؟ ابھی اتنا بڑا سوال ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ نے اس کے جواب میں جو 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے بہت ہی مختصر ہیں، بہت ہی آسان ہیں عمل کرنے والے کے لیے، کہ اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے تو اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور آخرت کی سخت ترین منازل جو پیش آنے والی ہے، ہر جگہ کے اوپر اس کے لیے نجات کا راستہ کھل جائے گا۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا، پوچھنا، سوالات کرنا۔ اور بعض سوالات ایسے ہیں جو اللہ نے ان کے سوالات کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، دینی اعتبار سے، اور اس طریقے سے مختلف سوالات ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سوال کیا، نجات کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اس نبوی نسخے پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب اور آخرت کی سخت ترین منازل اور قبر کے سخت ترین مراحل اور ہولناک جو حالات آخرت میں پیش آنے والے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس سے ہم کو نجات عطا فرما، اس سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، اور دنیا میں پیش آنے والے حالات اور مصیبتوں سے اللہ ہم کو چھٹکارا عطا فرما اور اس سے نجات عطا فرما۔ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس نبوی نسخے پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ 2 کام کرنے۔ چنانچہ جب انہوں نے سوال کیا من نجا، نجات کا راستہ کون سا ہے، تو سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، بہت ہی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں املک علیک لسانک، نجات پانا ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ عمل آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو چاہتا ہو کہ میں نہ بولوں اس کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، اتنا بولتے ہیں کہ بولنے کے نتیجے میں اور زبان کو کنٹرول نہ رکھنے کے نتیجے میں آگے کے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپس کے جھگڑے، آپس کے فتنے فساد، آپس کی لڑائیاں، خاندان کی لڑائیاں،
دوستوں کی لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اور حدیث میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اس چھوٹے جسم کے جرم کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا۔ یہ جنت کی ذمہ داری کوئی عام آدمی نہیں لے رہا، یہ امام الانبیاء کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جیسے ہی زبان سے نکلا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جس نے دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی ذمہ داری اس بندے کے لیے میں لینے کے لیے تیار۔ اب یہ کتنی بڑی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے اس ذمہ داری کو کہ میری ذمہ داری، اس کو جنت ملے گی۔ عدالت کے اندر کوئی جرم کر کے، یعنی کہ کوئی کسی کا کیس چلتا ہے، اس کو چھوٹنے کے لیے ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ضمانت دو، ضامین رکھو تو تم کو چھوڑا جائے گا۔ اس ضامین رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ضامین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مجرم کے یعنی کہ متعلق جو آدمی ضامین لے رہا ہے، یعنی بطور ضامین کے کھڑا ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہوگی یہ وقت کے اوپر جیسے ہی ڈیٹ آئے گی عدالت میں حاضر ہوگا، یہاں سے بھاگے گا نہیں، اور اس طریقے سے دوسرے کوئی ایسے غلط کام کرے گا نہیں۔ اگر کچھ بھی ہوا اور یہ فرار ہو گیا تو ضامین کی گرفتاری ہوگی، بھئی تو نے کہا تھا، یہ ذمہ داری، اس کو ضامین بولتے ہیں اور اس کو ذمہ داری بولتے ہیں۔ اور یہی لفظ روایت میں آیا میں یضمن لی، میرے لیے دو چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے لے، میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر اس کو جنت نہ ملے تو کل محشر کے میدان میں میرے پاس آ جائے، میں جنت دلاؤں گا۔ یہ ذمہ داری کون کون سی دو چیزیں؟ ایک اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا۔ دوسری جو اس کے دو پیروں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے۔ جنت اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں گے۔ یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے زبان، اس کا استعمال بندے کے لیے رحمت بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا استعمال بندے کے لیے زحمت بھی۔ اس کا اچھا استعمال اس کے لیے رحمت بن کر آئے گا، اور اس کا نیگیٹو استعمال، اس کا مس یوز اس کے لیے زحمت ثابت ہوگا۔ یہی وہ زبان ہے، اس کے ذریعے سے اگر قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے، یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی زبان کا استعمال اس کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اور اگر یہی زبان اس کے ذریعے سے جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس کی زبان زحمت، مصیبت بن کر آئے گی۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح کے اندر بندہ جب صبح کرتا ہے
تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آج کے دین میں اگر تو سیدھی چلے گی تو ہماری خیریت ہے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو مصیبت ہم کو بھگتنی پڑے گی، اس لیے تو سیدھی چلیو۔ اس لیے کہ زبان اگر غلط چلے گی تو ڈنڈے زبان نہیں کھائے گی، ڈنڈا تو جسم کھائے گا نا، یہی مصیبت۔ تو پورا جسم اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، بھئی تو سیدھی چلیو، ہماری خیر اسی میں چھپی ہوئی ہے، ورنہ ڈنڈا تجھ پر نہیں پڑے گا، ہم پر پڑے گا کسی کا۔ ایک بزرگ کو پتا چلا کہ ان کے متعلق لوگ غیبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جتنے لوگ غیبت کرتے سب کو دعوت دو، سب کو کھانے کی دعوت بھی کروں گا اور ان کو ہدیے بھی دوں گا۔ ان کے خادم نے پوچھا کہ حضرت بڑی عجیب بات ہے، یہ تو آپ کی دشمنی میں غیبت کر رہے اور آپ دعوت بھی کرتے اور ساتھ میں ہدیہ بھی، دو چیزیں، کہ ہاں ان کا مجھ پر احسان ہے، یہ غیبت کر کے میرے احسان میرے محسن بن رہے ہیں، اس لیے کہ غیبت کر کے میرے گناہ دھو رہے، وہ تو دھو بھی ہے میرے لیے۔ تو جو احسان کرے اس کا بدل تو پھر اسی طریقے سے ملنا چاہیے۔ یہ زبان کا نیگیٹو استعمال، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اس کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے، اپنی زبان کو بند کر دیا جائے، سارا جھگڑا ختم۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حضرت مریم کے اوپر تہمتیں لگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو قوم نے تانے دیے، کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، آپ کا ابا برا آدمی نہیں تھا اور آپ کی ماں بھی بدکار نہیں تھی، یہ تیرے پاس بیٹا کہاں سے آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کے اوپر قوم نے حضرت مریم کو اس طریقے سے تانے دیے، اس لیے کہ اولاد ہونے کے دو راستے ہیں، یا تو ناجائز رشتہ قائم ہو جائے یا تو جائز رشتہ قائم ہو جائے۔ آپ کا تو نکاح ہوا نہیں ہے، حضرت مریم کا تو نکاح ہوا نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ لہذا جب آپ کا نکاح نہیں ہوا تو آپ کو یہ بیٹا ملا کہاں سے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے، سب کی زبانیں غلط چل رہی ہے۔ اللہ نے علاج بتایا، حضرت مریم سے کہا کہ جتنے سر اتنے منہ اور اتنی باتیں، کس کس کے زبان کو بند کرنے جائیں گے؟ سب کی زبان بند کرنے سے بہتر ہے، حضرت مریم کو حکم دیا تو اپنی زبان بند کر دے، بس سب کا جواب تیری خاموشی میں۔ چنانچہ حضرت مریم نے سب کو ایک ہی بات کہی، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان سے نظر مانی ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے، آج میری زبان بند رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی زبان کو بند کر کے حضرت عیسیٰ سے جواب دیا۔ یہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ کیا نتیجہ نکلے گا کہ سارے فسادات، سارے فتنے، ساری مصیبتیں اللہ ختم کرے گا۔
اور ہم اپنی زبان کے استعمال میں آزاد نہیں ہے میرے بھائی. اس کا ایک ایک بول ریکارڈ ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جو بھی بول زبان سے نکلتا ہے اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جو لکھ لیتا ہے. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے روکنے والا کون کیا کر لے گا. میری زبان ہے, میں اپنی جو بولنا چاہوں بول دوں. حتیٰ کہ نکاح کی مجلس کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبے کے اندر جو قرآن کریم کی 3 جگہ سے آیتیں پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک آیت میں زبان کے متعلق حکم ہے, تاکہ میاں بیوی سمجھے کہ خطبے میں ہم کو کیا نصیحت کی گئی. ہم نکاح کے خطبے کو بھی رسمی سمجھتے ہیں. مولانا پڑھے نے باقی سب سنے یا تو پھر باتیں کرے. آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا, اور نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہر مرتبہ اسی خطبے کے اندر اسی آیت کو پڑھا جاتا ہے. کسی کو پوچھے تو صحیح اس کا ترجمہ ہے کیا. حتیٰ کہ جب نکاح کا خطبہ شروع ہوتا ہے گپ سپ پیچھے شروع ہوتی ہے. میں تو آتا رہتا ہوں نکاح کی مجلس میں, دیکھتا رہتا ہوں اپنی اپنی باتوں کے اندر. یہ حال ہوتا ہے. اب کیا پتا چلے گا؟ جو تازہ نکاح ہونے جا رہا ہے ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ بھئی اس میں ہم کو کیا یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آج کے خطبے میں یہ جو آیتیں پڑھ کر نئے جوڑے کو جو یعنی کہ ان کا نکاح کیا جا رہا ہے ان کو چاہیے کہ آج سے اس نصیحت کے اوپر عمل کرے. زندگی اور ازدواجی زندگی خوشگوار بن جائے گی. تو 3 آیتیں پڑھی جاتی, اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. یہ آئی وقولوا قولا سدیدا. یہ کہاں جا رہا ہے؟ بات کرنے کا انداز درست ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ سچ بولو اور سوچ کر بولو. یہ نئی زندگی ہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی کے اندر زبان آؤٹ آف کنٹرول چلے, یہ مبارک رشتہ ٹوٹ جائے. سچ بولو اور سوچ کر بولو, یہ پہلے سے کہا جاتا. کیا ملے گا؟ آگے فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے, خالی حکم نہیں دیا جا رہا, اس کا انعام بھی بتایا جا رہا. کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ ملے گا. اللہ سارے اعمال کو درست کر لے گا. ایک انعام تو یہ ملے گا, سب کام ٹھیک ہو جائیں گے تقوی سے اور زبان کے صحیح استعمال سے. اور کیا ملے گا؟ اور اللہ گناہوں کو معاف کرے گا, مغفرت ملے گی. دیکھے تو صحیح کتنے بڑے بڑے انعام ہیں, معمولی انعام. ہاں, اعمال کو درست کرنے کے لیے یہ نہیں کہا پوری رات تہجد پڑھو اور پورے دن روزہ رکھو, اوابین پڑھو, نماز پڑھو, یہ کرو. نہیں, 2 کام کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایک اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور زبان کا استعمال صحیح کرو. جب بھی بات کرو تو ٹھیک ٹھیک بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ سارے کاموں کو ٹھیک کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے گا. پھر کیا ملے گا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی مان کر چلے گا, رسول اللہ کی مان کر چلے گا, اسی کا نام بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو کامیابی بولتے ہیں. ایک جگہ کے اوپر ایک نیا رشتہ قائم ہوا میاں بیوی کا آپس کے اندر. چند دن تو اچھا چلا آپس کے اندر, لیکن پھر آپس میں جھگڑے ہو گئے.
अब मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतना बड़ा कि लोगों में भी चर्चे होने लगे और लोग भी कहने लगे कि लगता नहीं है कि इन दोनों का रिश्ता निभ सके, आगे चल सके, ये टूट ही जाएगा। इतना बड़ा झगड़ा। और हमारे यहाँ भी आदत है कि जब कहीं झगड़ा हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो हम जो बापुओं की तलाश में ज्यादा रहते हैं, लेकिन हम जो रॉन्ग बापुओं के पास पहुंचते हैं, सीधे लोगों के पास नहीं जाते, जो 50-60 हजार लेके बराबर जेब को साफ कर सकता हूं, इसके पास जाने का, फिर चाहे वो एक कलर का लाल दोहरा देवे। मैं बार बार कहता रहता हूं, कैसे पंजों को पहचानिए और समझने की कोशिश करिए। अगर इलाज की जरूरत पड़े तो किसी मुत्तकी परहेजगार को पकड़िए, मना नहीं है। जिसकी जिंदगी में तकवा नहीं है, जिसकी जिंदगी में सुन्नत रसूल नहीं है, जिसके खुद के अमाल के ठिकाने नहीं है, जिसकी खुद की नमाज के ठिकाने नहीं है, वो मुझ पर आने वाली मुसीबत को क्या हल करेगा? पहले तू अपनी मुसीबत को हटा ले। लेकिन भाई ये तो दुनिया है, सब कलर के लोग मिलेंगे, जौन सा कलर चाहिए वो मिलेगा। हमारी चॉइस पर जाता है कि हम कौन से कलर को चॉइस करते। और आज ये हाल हो गया। तो दोनों का झगड़ा हो गया, इत्तिफाक से ऐसा कि शहर में एक आमिल साहब भी आ गए। बीवी को पता चला तो उसने भी सोचा कि इलाज भी करवाना चाहिए, लेकिन वो आमिल समझदार थे। जब इनके पास पहुंची बीवी तो इसने कहा कि इस तरीके से नया नया निकाह हुआ, चंद दिन घर चला, अब इतना झगड़ा हो गया है कि अब तो रिश्ता टूटने के करीब हो गया है, हजरत कोई तावीज वगैरह दे दीजिए। तो आमिल साहब समझदार थे, तो इन्होंने पूछा कि आपके झगड़े का वक्त कौन सा है? तो बीवी ने कहा कि मेरे शौहर तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, रात को घर पर आते हैं, तो फिर उस वक्त झगड़ा शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक बात है, लाइए पानी का बोतल दीजिए। अब पानी का बोतल लिया, उस पर पढ़कर दम किया और बीवी से कहा कि देखिए पानी पड़ा हुआ है, जब आपके शौहर घर पर आए रोजाना और घर के यानी कि बेल बजे, फौरन आपको उसमें से एक घूंट पानी लेना है, इसको गले से नीचे भी नहीं उतरना है और इसको बाहर फेंकना नहीं है। आधे घंटे तक इस कुल्ली को मुंह में रखना और आधे घंटे के बाद पीना है। ये समझदार आमिल था बेचारा। और 15 दिन के बाद फिर मुझे बताना है कि क्या हुआ। तो बीवी कहे ठीक है, और वो बोतल लेकर गई घर पर। अब ये इलाज शुरू हुआ। जैसे ही शौहर घर पर आता है, ये बीवी पानी पी लेती है, यानी मुंह में कुल्ली बनाकर रख लेती है, आधे घंटे तक जबान बंद। अब आधे घंटे के अंदर ये शौहर पूरे दिन थक कर आया होता है, ये पूरा रिलैक्स हो जाता है, फ्री हो जाता है, इसका भी गुस्सा ठंडा और इसका भी दिमाग लेवल पर आ जाता है, दोनों बैठ जाते। अब यूं करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन में तो काफी इफाका हो गया। बीमारी हाथ लग गई और इलाज हो गया। तो 15 दिन के बाद गई वो बीवी, फिर कहा कि हकीम साहब, आमिल साहब ने पूछा क्या हुआ? कि हजरत बहुत अच्छा है, फर्क पड़ गया आपका पड़ा हुआ पानी। तो कि लीजिए एक दूसरे 15 दिन और कोर्स कर लीजिए। झगड़ा इसी का था, जबान कंट्रोल में नहीं थी तो झगड़ा हो रहा था, लेकिन अच्छा आमिल था तो उसने अच्छा इलाज किया। और अगर दूसरा कोई हमारे जैसा लोकल मिल जाता तो पता नहीं वो आपको कौन कौन से कुएं का पानी मंगवा देता आपसे, आपको वो कुआं भी न मिलता और आपका झगड़ा भी खत्म न होता। इसलिए अमलिक अलैका लिसानक, बात इसी पर निकल गई, वक्त भी होने आया कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखे। पहली नसीहत, बड़ी कीमती नसीहत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी नसीहत, वल यसाका बैतुक, और आपको अपना घर काफी होना चाहिए, यानी घर में रहने की आदत ज्यादा डालिए। बाहर ऑटो पर बैठना और इस तरीके से गपशप लगाना और महफिलें कायम करना और फ्रेंड सर्कलों में जाना और घूमना और ऐसा
لگے جیسا کہ ہمارا تو کوئی مکان ہی نہیں، ہم تو روڈ پر ہی زندگی گزارنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں۔ رات کو ذرا گھر سے نکلیے، 10-11 بجے گلیوں کے چکر لگائیے، پورے نوجوانوں کے جھنڈ ملیں گے۔ پولیس کی گاڑی آئے گی تو بھاگ کر کسی کونے میں کسی گلی میں چھپیں گے، اور کوئی ہاتھ لگ جائے گا تو 2-1 میٹھی چیز بھی کھا لیتا ہے وہ، لیکن گھر میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو اور گھر کے اندر رہو۔ کیا ملے گا؟ 2 فائدے ہوگے گھر میں رہنے سے۔ ایک تو شرور اور فتن سے حفاظت ہو جائے گی، اس لیے کہ آج کا گھر کے باہر کا ماحول ہے، فتنوں کا ماحول ہے، شرارتوں کا ماحول ہے، فساد کا ماحول ہے، اور طرح طرح کی تکلیفوں کا ماحول ہے، اور پتہ نہیں ایمان سوز ماحول ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ یہ ساری مصیبتیں جو ہے وہ گھر کے باہر ہے۔ اگر گھر کے باہر نکلنے کی عادت نہیں گئی تو پھر طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو گھر میں رہنے کی عادت نہیں ڈالی، ارتداد کی لہر نے اپنے اندر ان کو لے لیا، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جوان بیٹا تو اتنا عقل مند اور ہوشیار ہے، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ ان فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی گھر میں رہیں گے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب گھر کے اندر ہمارا وقت زیادہ لگے گا تو بال بچوں کی تربیت کے اوپر ہماری نگاہ رہے گی۔ ہوٹلوں کی طرح گھر کو نہ بنائے۔ ہمارے گھر ہوٹلوں کی طرح ہو گئے کہ جب صبح آفس میں نکلتے ہیں تو بھی بچے نے سب گھر والے اکثر افراد سوئے پڑے رہتے ہیں، اور جب رات کو تھک کر آتے تب بھی سوئے ہوتے، تو ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے بچوں سے کہ کبھی پوچھیں بیٹا آج کی ورکنگ پورے دن کی کیا ہے بتاؤ۔ نہ ہم کبھی پوچھتے بھائی آج تم نے نماز پڑھی، تو نے نماز پڑھی، تو نے کہاں پڑھی نماز، تیرا آج کا دن کبھی سوال نہیں کیا ہم نے۔ ہاں ہم اپنے نوکر سے پوچھیں گے کہ آج کے دھندے کے بارے میں حساب دے۔ ہمارے نزدیک ہمارا کاروبار زیادہ اہم ہے، ہماری اولاد۔ جس آدمی کے نزدیک اولاد سے زیادہ اگر دولت اہم ہو جائے وہ اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر۔ قیمتی خزانہ تو یہ ہے، بچے ہیں۔ جب ہم گھر میں رہیں گے ہی نہیں تو ان کا تربیتی نظام کہاں سے بنے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، 15 سال سے کم عمر کے بچے باپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیٹیاں ماؤں کی نہیں سنتی ہے، اور ہم ان اولاد کو ایک ہی جانب ان کو حکم بتاتے ہیں کہ اولاد جانتی نہیں ہے ماں باپ کا حق کیا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ نہیں جانتے اصل میں کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ اصل ماں باپ نہیں جانتے۔ آپ نے ان کے حقوق کو توڑا، یہی اولاد اب آپ کے حقوق کو توڑے گی، پھر آپ کی بات نہیں سنی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں رہنے کا حکم اس لیے تاکہ فتنوں سے حفاظت ہو جائے اور گھر کا ماحول اچھا بنے۔ اب یہ کتنی بڑی نصیحت ہے، گھر میں رہنا ہے، باقی کچھ کام نہیں، گھر والوں کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا بھی کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارا تو گھر ہے، ہم کو ہمارا گھر اچھا نہیں لگتا، اس کے مقابلے میں راستے کے ہوٹے اچھے لگتے۔ عجیب حال ہو گئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ گھروں کو ہوٹلوں اور ریسٹورینٹوں کی طرح نہ بنائے، گیسٹ ہاؤس کی طرح نہ بنائے کہ رات کو آئے سوئے صبح ناشتہ کیا نکل گئے، اس کے لیے نہیں۔ گھر تو سکون کا ذریعہ ہے۔
تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وابکی علی خطیئتی، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ جو بندہ رب کے سامنے روتا ہے اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے، اللہ اس پر برکتیں اتارتا ہے۔ اور ہماری زندگیوں میں سے آج رونے کی صفت نکل گئی، آج رونے کی جگہ کے اوپر موج مستی کے نام پر ہنسی کھیل کی محفلیں قائم ہو گئی۔ اس لیے بندے کو رونا یاد نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی۔ کیا ہوا؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت سے اتار کر دنیا میں بھیجا اور دونوں کو الگ الگ جگہ کے اوپر اتارا۔ حضرت آدم نے رونا شروع کیا۔ یہ انسان اول اور یہ پہلے نبی جن کے سر پر نبوت کا تاج ہے، جن کو خلافت کا جوڑا دیا گیا، لیکن ایک معمولی سی چوک ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رونا شروع کیا۔ علماء نے لکھا ہے 40 سال تک روئے ہیں، 40 سال تک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اتنا روئے، حضرت آدم بھی روئے، حضرت حوا بھی روئے، اتنا روئے دونوں کہ اگر ان دونوں کے آنسوؤں کو جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری انسانیت کے آنسوؤں کو جمع کر کے رکھا جائے تو حضرت آدم اور حوا کے آنسوؤں کا وزن بڑھ جائے گا۔ اتنا روئے۔ اور دیکھیں رونے کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو بندہ رب کے سامنے روتا ہے اللہ اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچہ روتا ہے، اس لیے کہ بچے کے پاس تو کوئی لینگویج تو ہے نہیں، اس کے پاس تو ایک ہی لینگویج جو انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ پوری دنیا میں چلتی ہے لینگویج۔ یہ چاہے انگریز کا بچہ ہو، عربی کا بچہ ہو، یا کوئی بنگالی بچہ ہو، یا کسی اور ملک افریقی بچہ ہو، سب ایک طرح کا روئیں گے۔ یہ لینگویج سب جگہ پر چلے گی۔ ایسا نہیں کہ عربی کا بچہ عربی میں روئے گا، انگریز کا بچہ انگریزی میں روئے گا، گجراتی کا بچہ گجراتی میں روئے گا۔ کبھی سنا بھائی؟ ایک ہی لینگویج ہے رونا۔ یہی وہ بچہ جو بول نہیں سکتا ہے، ایک لینگویج اللہ نے اس کو سکھا کر بھیجا دنیا میں، یہ روتا ہے، پیشاب ہو جاوے تو بھی روتا، ٹوائلٹ ہو جاوے تو بھی روتا، پیٹ درد کرے تو بھی روتا، بخار آ جائے تو بھی روتا، سردی ہو جائے تو بھی روتا، سر درد کرے تو بھی روتا، کچھ بھی ہو جائے تو بھی روتا۔ یہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو تکلیف کیا ہے۔ آل ان ون جیسا ہے، ایک ہی لینگویج میں سب بولی آ گئی اس کے اندر، کہ صرف روئے گا تو پتا چلے گا ماں کو کہ اس کو پیٹ میں درد ہے، اس کو بخار ہے۔ دیکھیے اللہ رونے سے کام بنا رہا ہے بچے کا۔ یہ تو ہم سب کا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بچے ہیں روتے کام ہو جاتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے بندے جب اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ ان کے بھی کام بنائے گا۔ یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر سے کہ اگر نجات چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے، 3 کام کر لو، اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ ایک تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا سیکھ لو، دوسرا ہمیشہ اپنے گھر میں زیادہ وقت دو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اور تیسرا گناہوں کے اوپر رویا کرو۔ یہ 3 کام کرنے کے نتیجے میں اللہ تمہارے لیے نجات کا راستہ کھولے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔